کلاس خالی خالی سے ہوئی ہے میرا خیال ہے. تھوڑا سا جلدی آ گیا ہوں میں. نہیں ٹھیک ہے وقت پہ، اس لیے جلدی لگتا ہوں کہ وقت پہ آ گیا ہوں. چلیں جی شروع کریں. لو اب آپ پہنچے ہیں ماشاء اللہ. اچھا اچھا. سورہ النساء تلاوت اور ترجمہ آیت 35 سے شروع ہونا ہے. الانبیاء سوری ہاں سورہ الانبیاء. نساء تو بہت پیچھے گزر گئی. اس کا بقرہ کا حوالہ تھا، نساء کا نہیں تھا جو میں نے کہا تھا چیک کرنا، ذکر کیا تھا آپ سے. ہاں بقرہ کا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. وإذا رآك الذین کفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم صالح فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں یہی مضمون بیان ہوا تھا کہ ہم نے کسی بشر کے لیے غیر معمولی لمبی زندگی نہیں بنائی، بس اگر تو فوت ہو جائے تو کیا یہ باقی رہنے والے ہیں؟ اس کے بعد ہے کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جہاں تعلق ہے، اگر حضرت عیسیٰ کے خلد کو یہ اس لیے تسلیم نہ کریں کہ انہوں نے آخر فوت ہو جانا اس لیے خالد نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ دلیل قائم نہیں ہوگی. پھر جو پہلی آیت میں مضمون گزر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے خلد نہیں بنایا، بس اگر تو فوت ہو جائے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ اگر ایک عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک زندہ ہوں اور وہ خلد کے مضمون میں داخل نہ ہوں، اور باوجود اس کے کہ بشر کے لیے خلد نہیں، پھر بھی اس وقت تک ان کی 600 سال کی عمر ہو چکی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے پر
اعتراض تو قائم ہو جائے گا پھر. اگر بشر کے لیے خلد نہیں بنایا تو 600 سال تو معمولی بات ہے بشر کے لیے. حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 600 سال تو زندہ رہیں کم سے کم. اس لیے اگر نہیں رہتے تو پھر یہ سچے نبی نہیں ہیں جن سے ہم لمبی عمر کی توقع رکھتے ہیں، یا جو بھی اعتراض کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ان لوگوں کے سامنے ان کے لیے فتنے کا موجب بنی. جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے خلد نہیں بنایا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال کے لگ بھگ موجود ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر خلد نہیں بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو خلد کی تعریف یہ ہے کہ 600 سال سے بھی زیادہ خلد نہ بھی ہو تب بھی کوئی بشر 600 سال یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے. سمجھ گئے اس دلیل کو اشرف صاحب؟ ہاں. اگر یہ بات ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ان لوگوں کی زندگی میں لازماً تعجب کا موجب ہونی چاہیے، جس کو اللہ رد کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ کی وفات کی بات ہو تو لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے. ٹھوکر کا جواب یہ ہے کہ پہلے کون سے نبیوں کو یا انسانوں کو خلد عطا ہوا ہے. بس خلد کا معنی ایسی عمر ہے جس کے نتیجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ عام روزمرہ کی وفات جو ہے وہ ٹھوکر کا موجب نہیں، اس سے الگ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں خلد کا مطلب ہے ہمیشگی کی زندگی جو کبھی ختم ہونے میں نہ آئے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لفظ خلد سے مبرہ ہیں، اس کے اطلاق سے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو لمبی زندگی کے باوجود نیچے اترنا تھا اور آخر کار مر جانا تھا. تو اس لیے اس آیت کے مضمون میں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور بالکل درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی بشر کو خلد عطا نہیں فرمایا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام خواہ 2000 سال بھی زندہ رہ جائیں خلد کے منافی نہیں. یہ ان کی دلیل ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یقین آن حضرت کو ہوتا یا صحابہ کے علم میں ہوتا تو پھر آپ کی زندگی پر تعجب کرنے والے، آپ کی وفات پر تعجب کرنے والوں کو یہ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ تجھ سے پہلے کسی کو خلد عطا نہیں کیا. کیونکہ اگر خلد کا معنی یہی ہے کہ اتنی لمبی زندگی ہو تو خلد کا تو مطالبہ کر ہی نہیں رہے تھے پھر عوام الناس. وہ کہتے تھے تو ہمارے سامنے مرنے لگا تھا، یا اگر مر جائے تو ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی چھوٹی عمر دے. جواب یہ ہے پہلے کس کو ہمیشگی مل گئی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہوں تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ان کو دیکھو وہ موجود ہیں، ان کو ہمیشگی ملی. لیکن اگر ہمیشگی کا معنی یہ ہے ہی نہیں، اور ہمیشگی کا معنی ہمیں کبھی نہ مرنا ہو، تو پھر یہ دلیل بنتی نہیں کہ تجھ سے پہلے ہم نے کسی کو خلد عطا نہیں کیا. وہ خلد تو مانگ ہی نہیں رہے تھے. باریک مضمون ہے لیکن سمجھ آ جانا چاہیے سب کو. کیوں سامہ نہ تو نام کیا ہے ہماری سمرا باجی، تمہیں آئی ہے کہ نہیں سمجھ؟ نہیں نا آئی. خلد کس کو کہتے ہیں؟ خلد کا مطلب دو ہے. ایک تو یہ خلد کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، ایٹرنلی. ایٹرنیٹی کا نام بھی خلد ہے. اور خلد کہتے ہیں بہت لمبا عرصہ، بہت ہی لمبا عرصہ. یہ بھی سب سمجھیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب ذکر چلتا تھا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق مشہور ہوا کہ آپ احد میں شہید ہو گئے. کئی لوگ پیچھے پھر گئے، واپس چلے گئے، یہ کیسا رسول ہے. تو اسی مضمون کو قرآن کریم یہاں چھیڑ کر یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہر شخص، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خلد عطا کیا ہو.
خلد کا کیا مطلب ہے؟ either eternity or very long life, exceptionally long life. ٹھیک ہے، سمجھ گئی ہو؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہو اور لوگوں کے دلوں کو ٹھوکر لگ جائے، وہ ڈگمگا جائیں کہ کیسا نبی ہے جو اتنی سی عمر میں فوت ہو گیا، تو اس کا جواب خدا تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ غور کر کے دیکھو اس سے پہلے کس نبی کو خلد عطا ہوا ہے. سمجھیے، خلد کا کیا مطلب ہے؟ یا ایٹرنیٹی یا بہت لمبی زندگی. اگر حضرت عیسیٰ زندہ ہوں تو نہ ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلد عطا نہیں ہوا، ایٹرنیٹی ان کو نہیں ملی نا، وہ بشر تھے، اور بہت لمبی زندگی بھی نہیں ملی کیونکہ خلد میں دونوں معنوں کی نفی ہو گئی. اب سمجھیو، تو اگر حضرت عیسیٰ کی 600 سال کی زندگی لمبی ہونے کے باوجود خلد میں نہیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی جلدی فوت ہو جانا پھر کیسے ممکن ہے؟ من قبل کا سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت کی تاریخ بشر کی ایسی ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پہنچا ہو. اگر پہنچا ہوتا تو قرآن یہ دلیل نہیں قائم کر سکتا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو خود نہیں بخشا. اب سمجھ گئی ہو تم؟ شکر ہے. تم نئی بنی ہوئی شاگردن پہلے بھی آیا کرتی تھی؟ اچھا، اب شروع کر دیا. او غلطی ہو گئی ہے، مجبوراً آئی ہو کہ اسکول نہیں ہے. اسکول کیوں کہا تم نے؟ نہیں، میں آج میرا اسکول تھا پر میں بیمار تھی اسی میں. اچھا، تم نے کہا یہاں آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ. اب اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ ہے جس سے ہم نے آیت شروع کرنی، یعنی آج کا ترجمہ شروع کرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جو بھی نفس ہے وہ ضرور موت کا مزہ چکھے گا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنے سے آزمائیں گے. نبلو میں نے آزمائش میں ڈالنا، امتحان لینا. تو ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنے سے آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹ کر واپس لائے جاؤ گے. خیر اور شر اور خیر دونوں ہی انسان کی آزمائش کے لیے آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ تکلیف میں کوئی اپنے آپ کو کیسا بیئر کرتا ہے، کس طرح وہ یعنی اپنے آپ کو کس طرح وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاتا ہے تکلیف کے دوران، اور خوشیوں کے دوران بھی وہ کس طرح اپنے بہیو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا رہے. بس خیر اور شر دونوں ہی امتحان کے لیے ہیں، اپنا اپنا امتحان لے کے آتے ہیں. بعض مشکل کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، بعض بھلائی کے اور اچھے حالات کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ مراد ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت کا فلسفہ بیان ہوا ہے. کیوں خدا نے ہر چیز کو موت پر مجبور کیا ہے؟ کہ خیر و شر کا امتحان ہو سکے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب لوٹ کے آؤ گے. یہاں نفس میں عام زندگی بھی مراد ہے کیونکہ نفس کا لفظ حیوانات پر بھی اطلاق پاتا ہے اور انسانی زندگی پر بھی. اور نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اس میں انسانی زندگی خاص طور پر عام نفوس سے الگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگلا مضمون یہ ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. بس جانوروں کا اس قسم کا حساب کتاب جیسا انسانوں کا مقرر ہے وہ کہیں قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتا. ایک اور قسم کا معاملہ ہے ان کے مرنے کے بعد کی زندگی کا
جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، مگر حساب کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح کہ انسانی نفس اور حیوانی نفس میں فرق ارتقائی ہے۔ نفس جب ترقی کرتا کرتا اتنا پھیل جاتا ہے، اتنا عظیم الشان ہو جاتا ہے کہ جانور کے شعور سے جانور کے شعور، اس کے دماغ کو انسانی دماغ سے نسبت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اس وقت اس نفس کو روح کہا جاتا ہے اور نفس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت وضاحت کر رہی ہے کہ ہر نفس سے مراد یہاں خصوصیت سے جاندار تو ہیں ہی، مگر جب نبلوکم کہہ دیا، غائب سے مخاطب کی طرف پھیرا گیا، تو مراد انسان ہے، کیونکہ یہ خطاب جانوروں سے نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نفس کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت میں ایک قاعدہ کلی آیا ہے، ہر جان، خواہ وہ کیڑے کی ہو، خواہ وہ ریچھ کی ہو، ہاتھی کی ہو یا انسان کی، اس قاعدے سے کوئی بھی بری نہیں ہے۔ ہر جان جو ہے ضرور مرے گی، لیکن اے انسانوں، نبلوکم، اے انسانوں، ہم تمہیں شر اور خیر سے آزماتے ہیں یا آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، لٹائے جاؤ گے۔ اب سمجھ گئی ہو؟ ہاں، شکر ہے۔ ہاں، اب یہ آسان ہو گیا تمہیں سمجھانے کی وجہ سے۔ ہمیں قرآن کلاس میں بھی ایک اڈو صاحب مل گئے ہیں جو اگر سمجھ گیا تو سب دنیا کو سمجھ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک گفتگو ہوئی ایک آسٹریلین اس سے مسافر سے جو قادیان زیارت کے لیے آیا تھا۔ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کئی دفعہ، جس نے سوال کیا تھا کہ آدم کب پیدا ہوئے تھے، کتنی لمبی زندگی۔ وہ بہت ہی ہوشیار انسان تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے سوالات کو ایسا بھانپتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ وہ جواب چھپا ہوا ہے، مگر سننے والے نے لکھا ہے، اور چونکہ انگریزی سے ترجمہ ہو رہا تھا اور اردو کا پھر انگریزی میں ترجمہ ہو رہا تھا، اس لیے اصطلاحیں پوری طرح صحیح استعمال نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس جواب کو، اس کے سوالات اور جواب کو پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ جانوروں کو بھی روح ملی ہوئی ہے، جانوروں کی روحیں بھی زندہ رہیں گی، اور وہ بھی انسانوں ہی کی طرح جزا سزا کے دائرے میں ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک غیر احمدی دوست نے، جو شاید پیغامی ہیں یا میرے خیال جو بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی ظاہر نہیں کرتے، انہوں نے بڑا معقول سوال کیا، کسی تعصب کی وجہ سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے جو سوال و جواب چھپتے رہے ہیں ریویو میں، ان میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسانی روح ہے جس کا حشر نشر ہوگا، انسانی روح ہے جو باقی رہے گی، اور جانوروں کی جو روحیں ہیں یا زندگی، وہ یہی فنا ہو جائے گی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو کچھ اور لکھ رہے ہیں، اور یہ حوالہ اس نے دیا ہے، اور اس نے کہا تضاد کیوں ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام میری بات سے برعکس کوئی اور بات کہہ رہے ہیں تو وہ سچی ہے، میری بات جھوٹی، سیدھی بات ہے۔ کیونکہ امام وقت کے مقابل پر کسی کا کوئی روحانی علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن میں نے جب غور سے پڑھا، اور اس کے پچھلا حصہ بھی پڑھا اور اگلا بھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہرگز وہ نہیں کہہ رہے جو نتیجہ نکالا گیا ہے، بلکہ پہلی عبارت پڑھ کے تو میں حیران رہ گیا، میں نے ہی وہی باتیں جو میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں اسی طرح فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی شعور اور حیوانی شعور میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ حیوانی شعور تو اتنا مدھم سا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو تکلیف ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔
اور انسانی شعور کے مقابل پر اس کا تکلیف کا احساس بہت ہی مبہم ہے، اور انسان اپنے انسٹنکٹ، جانور اپنے انسٹنکٹ کے تابع چلتا ہے، اس کو وہ فیصلے کی آزادی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلے سوال اٹھایا ہے، مگر وہ سوال کیا تھے؟ اس نے اتنا سی بات پوچھی تھی کہ جانور جب مر جائیں گے یا تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی کچھ سلوک کیا جائے گا کہ نہیں؟ یہ سوال اس کا اصل میں اس تصور پر مبنی تھا کہ خدا تعالیٰ کو مذاہب عادل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور عدل کل خدا کی طرف سے منسوب ہوتا ہے۔ ہندوؤں نے تو وہ سارا سفر کرتا ہوا سفر کے دوران مختلف مذاہب سے ملتا رہا، ہندوؤں کے آواگون سے بھی لازماً واقف تھا۔ وہ فلسفہ شاید اس کے ذہن میں تھا کہ ہندو تو کہتے ہیں کہ ہر جانور کو بھی جزا ملتی ہے اور ہر جانور کو بھی سزا ملتی ہے، تو اگر یہ درست ہے اور یہ بات درست ہے کہ انسان کا حشر نشر ہوگا اور جانور کا نہیں ہوگا، تو ان کا وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ یا خدا کو عادل نہیں مانو گے؟ اس کا جواب جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا ہے، اس میں پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ جانوروں کے اوپر کوئی شریعت نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور وہ اپنی انسٹنکٹ کے تابع بے اختیار عمل کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں بار بار دہراتا رہا ہوں کہ انسان جواب دہ ہوتا ہے اگر آزادی ہو فعل کی، اگر آزادی نہ ہو تو پھر جواب دہی نہیں ہے۔ لیکن ایک باریک نکتہ ہے جو باقی ہے، وہ یہ ہے کہ جواب دہی نہ بھی ہو تو ایک جانور تکلیف میں مرا ہے اور ایک اچھی حالت میں مرا ہے۔ انسان کے لیے تو یہ جو امید ہے باقی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو یہاں کی تکلیفوں کے بدلے مجھے اچھی چیزیں وہاں عطا ہو جائیں گی، تو جانور پھر کیوں چھوڑے جائیں گے اس طرح؟ یہ جو پہلو ہے، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور رحمانیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جواب دیا ہے جو اس نے اس کو دھوکے میں ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جانوروں کو مرنے کے بعد کچھ ان کا شعور باقی رہے۔ اس نے سوال کیا، پھر اس کا مطلب ہے ان کا شعور باقی رہتا ہے؟ پہلے آپ نے جواب دیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک فرمائے، تو اس پر اس نے کہا اس کا مطلب ان کی اسپرٹ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو اسپرٹ کا ترجمہ ہے یہ روح ہو گیا ہے وہاں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں سے جانوروں کے لیے لفظ روح ثابت نہ ہو، اس وقت تک یہ گفتگو کے الفاظ کو بین ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ تسلیم کرنا مناسب ضروری نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ان معنی سے نہیں ٹکرا سکتے جن معنی کو مسیح علیہ السلام خود اس سے پہلے بھی کھول چکے ہیں اور ہر جگہ کھولا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں بھی جانوروں کو اپنے اعمال پر جواب دہ قرار نہیں دیا، اور اس آخری جواب سے پہلے یہی بات آپ نے پیش فرمائی ہے۔ جو وہاں فرمایا ہے وہ صرف احسان کا ذکر فرمایا ہے، نہ کہ سزا کا۔ جواب دہی تو برے اور اچھے اعمال دونوں کی برابر ہوتی ہے، وہاں روح کا سوال ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ اگر اسپرٹ کے لفظ کو بھلا بھی دیں، بڑی وضاحت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسا کہ تم کہتے ہو جانور تکلیف میں مرتے ہیں اور ہم جب ذبح کرتے ہیں تب بھی ہماری خاطر وہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو جزا کا وقت کوئی نہیں رہتا، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ان کے ساتھ کسی رنگ میں حسن سلوک فرما سکتی ہے مرنے کے بعد بھی۔ اس پر اس نے کہا کہ اس کا مطلب پھر ان کی روح ہے، تو وہاں مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اگر یہ مطلب نکلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی وہ احساس اپنے وجود کا جو مرنے کے بعد
بظاہر جانوروں میں مٹ جاتا ہے، اس احساس کے کچھ عرصہ جاری رہنے کا تو اقرار ہے، مگر روح کا ان معنوں میں جاری رہنے کا اقرار نہیں جن معنوں میں انسانی روح جاری رہتی ہے اور اس کا حشر نشر ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اور اگر کوئی حشر نشر ہونا ہے جانوروں کا تو ایسے مضامین ہیں جن کے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کس حیثیت سے ان کو باقی رکھا جائے گا اور کیا ان کے ساتھ گزرے گی۔ ایک بات قطعی ہے کہ وہ حشر کا میدان جس میں انسان پیش ہوں گے، جو قیامت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی کسی بندر یا بلی یا ہاتھی کی پیش ہونے کا ذکر نہیں، کسی جگہ بھی، وہ کیوں نہ پیش ہوئے۔ اور پھر جنت ان جانوروں سے خالی ہے، جہنم میں ذکر ملتا ہے تمثیلی طور پر، میں اس کو لیتا ہوں کہ بکری سینگ مار رہی ہے کسی کو یا بلی نوچ رہی ہے، مگر یہ لازماً تمثیلات ہیں، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ ان کو اپنے ان اعمال کے نتیجے میں سزا دیتا ہو یا کسی کو سزا دینے کے لیے لاتا ہو دوبارہ جو ان کے اختیار ہی میں نہیں ہے، تو پھر جو اچھے جانور تھے جنہوں نے بدیاں نہیں کی ان کو جنت سے کیوں محروم کیا گیا؟ وہاں تو کسی کتے بلے ہاتھی کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ ان کو ان کی پیشی کیوں نہیں کبھی کی گئی؟ سوالات تو ہونے چاہیے تھے۔ میدان حشر میں لائے بغیر ان کو جہنم میں ڈالنا بھی قابل قبول نہیں ہے، ان کا جنت میں جانا بھی قابل قبول نہیں، نہ ذکر ہے۔ بس یہ تضادات نہیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو عرفان ہے وہ اتنا بلند ہے رحمانیت کا کہ ہماری نظر اس تک نہیں پہنچی پہلے۔ اگر جانور بھی تکلیف میں مرتا ہے تو خدا کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اس کے شعور کو اس کا کچھ بدلہ دے، اور شعور کا کچھ دیر باقی رہنا تو قطعی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے۔ یعنی جانور بھی جب مرتے ہیں تو زندگی ایک دم تو نہیں ختم ہو جایا کرتی، انسانوں کی زندگی بھی ایک دم تعلق نہیں توڑا کرتی، تو انسان بھی تو جانور کی ارتقائی شکل ہے ایک۔ تو شروع ہی سے زندگی کے ساتھ یہ مقدر ہے کہ جہاں شعور پیدا ہو گیا اس شعور کا مٹ جانا فوری نہیں ہوا کرتا۔ جب بلب بعض وقت بجھتا ہے تو ہلکی ہلکی روشنی اس کی تاروں میں دکھائی دیتی ہے، پھر وہ بالکل بجھ جاتا ہے۔ یہ شمع بجھتی ہے تو اس کا جو حصہ جل رہا تھا اس میں تھوڑی تھوڑی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ چنگاروں میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جس کا شعور زیادہ تیز ہوگا جانوروں میں سے، اس کی زندگی کی اختتام پر وہ شعور نسبتاً کم جلدی مٹے گا۔ جس کا ہلکا شعور ہوگا اس کا نسبتاً جلدی مٹ جائے گا۔ لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے کہ جانور کا شعور مرتے ہی آنن فانن ختم ہو، کیونکہ شعور ایک دفعہ بیدار ہو جائے، پیدا کر دیا جائے تو یوں ہی نہیں مٹ سکتا، کچھ اس کی روشنی باقی رہتی ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں اس تحریر سے، یعنی جو مسیح السلام کی طرف جو بات بیان منسوب فرمائی گئی ہے درست ہے، ساری بات سے لگتا ہے یہی سوال و جواب ہیں، کسی حکمت کے پیش نظر حضرت مسیح موعود کے یہ جوابات ہیں۔ مگر ایک تو ترجمے کی غلطی کا احتمال ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دوسرے، یہ جو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد کہ اسی طرح مسیح السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو مرتے ہی ہر جانور اچانک ہر پہلو سے مٹ جائے تو پھر اس کو جزا دے نہیں ہو نہیں سکتی۔ اس لیے یہ تسلیم ہے مسیح السلام کو کہ مرنے کے بعد ہر جانور ایک دم مٹتا نہیں ہے۔ دوسری قطعی بات، اس جواب میں آپ نے سزا کا کوئی ذکر نہیں فرمایا،
اس لیے روح کا اور نفس کا فرق بڑا نمایاں ہو گیا. انسانی روح سزا بھی پاتی ہے، جزا بھی پاتی ہے. جانور کے ساتھ صرف رحمانیت کا تعلق ہے. اگر تمہیں تکلیف پہنچ گئی قانون قدرت سے تو اللہ اس کی کچھ جزا دے گا. اس کا جو لطف روح کے مٹنے سے پہلے ہے یا اس کا کچھ عرصہ نسبتاً زیادہ بڑھانا، یہ امکان ہے جو میرے ذہن میں ابھرا ہے آپس میں دونوں باتوں کو بیک وقت قائم رکھنے کا. اور میرے نزدیک تو بالکل واضح ہے، لیکن جو ان کا سوال ہے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. اگر کسی شخص کے ذہن میں جو یہ جواب ہے یہ قابل قبول نہ ہو، اس کو سمجھ نہ آ سکے اور وہ واقعتاً سمجھے کہ میری بات میں مسلم کی بات میں تضاد ہے تو میری بات کو رد کر دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ امام مہدی کی بات کو کوئی دوسرا رد نہیں کر سکتا، خاص طور پر جو روحانی امور سے تعلق رکھتی ہو. مادی چیزوں میں اختلاف ممکن ہے، مسلم خود بھی فرماتے ہیں، مگر روحانی امور میں جو عرفان کی باتیں ہیں ان میں ناممکن ہے کہ امام مہدی کا عرفان کسی دوسرے سے کم اور ناقص تر ہو. اس لیے یہ آخری جواب وہی ہے جو پہلا جواب ہے. یہ جو ہے معصوم جانور اور جیسے اور دوسرے جو ظالم جانور ہیں، معصوم جانور آیت ہے کوئی؟ بھیڑ بکری یا چھوٹی معمولی جو کون سی آیت ہے یہ معصوم جانور کی؟ ہیں؟ جو نقصان دہ نہیں ہے، آدمی کو نقصان نہیں دیتے. وہ کیڑے نہیں کھاتے چیزیں، بھیڑیں ہیں اور وہ نہیں کھاتے، ان میں جان نہیں ہے. پھر تو جو شیر ہے، معصوم کوئی بھی نہیں. شیر تو آدمیوں کو بھی کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پر کتنے آدمی کھاتا ہے وہ بیچارہ؟ اس سے زیادہ تو روزانہ کے جراثیم آدمیوں کو کھا جاتے ہیں جو آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا؟ شیر بیچارے کے پیچھے پڑے، وہ تو بڑے شریف جانور ہے. شوق کہیں کبھی کوئی مارے، اس کو تنگ کرے تو مارتا، ورنہ نہیں مارتا. ٹھیک ہے. شیر میں تو یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی اس سے بھاگے نا اس کو بھی نہیں مارتا. چنانچہ وہ ہرنوں وغیرہ کے معصوم بچے جو کھڑے رہ جاتے ہیں کبھی ان کو کھڑی حالت میں اس طرح نہیں مارتا، تنگ کرتا ہے کہ بھاگے تو صحیح. چیلنج قبول کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں مارے گا. بہت شریف نفس جانور ہے، آپ خام خواہ اس کو برا نہ کہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے انکار کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ تجھے تمسخر کے سوا تجھ سے اور کوئی سلوک نہیں کرتے. اتخذا میں نے ہوتا ہے پکڑنا، وہ تجھے تمسخر کے ساتھ گھیر لیتے ہیں تجھ سے، یعنی تمسخر والے تجھے لگتا ہے سے چمٹ ہی گئے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں. تو اتخذا کا معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے تمسخر کرتے ہیں، مراد یہ ہے تمسخر کے ساتھ وہ گویا جڑ جاتے ہیں تیرے ساتھ. جب بھی تو ملے گا تجھے تمسخر کریں گے. تو انہوں نے تمسخر کا ذریعہ پکڑ رکھا ہے، یہ ترجمہ ہوگا پھر کہ تجھے انہوں نے ایک تمسخر کا بہانہ بنا رکھا ہے، تمسخر کا ذریعہ پکڑ رکھا ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ اَحَاذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، دیکھو جی یہ ہے وہ شخص، یہی ہے جو ہمارے آلیہ کے ذکر کرتا ہے. دیکھو ذرا اس کو، اس قدر تکبر ہے، اس قدر حقارت سے ذکر کرتے ہیں اس کا جو خدا کا ذکر کرتا ہے مگر ان کے آلیہ کا نہیں کرتا اور ان کو آلیہ کو رد کرتا ہے. اچھا یہ ہے وہ جو ہمارے آلیہ کا ذکر کیا کرتا تھا. اس طرح احمدیوں کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں جو ماننے والے، دیکھ لو جی ان کی شکلیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالت یہ ہے کہ آلیہ کے ذکر پہ تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے انکار پر، اور رحمان کا انکار کرتے ہیں اور اس پہ ان کو گھبراہٹ نہیں. تو خدا کی رحمانیت کے منکر ہوئے بیٹھے ہیں. یہاں لفظ اللہ کا کیوں نہیں استعمال ہوا، رحمان کا کیوں ہوا ہے، یہ سوال ہے.
وہم بذکر الرحمن ہم کافرون. کیا؟ وہی رحمان کے ساتھ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تمہاری کبھی آج تمہاری امید نے پوری کر دی ہے. رحمانیت کا وہی سے تعلق ہے. قرآن کریم رحمان نے اتارا ہے. تو اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کے جلوے کے ساتھ کتاب اتارے یا کسی بندے کو چن کر اپنا نمائندہ بنا لے. رحمان کا انکار کرنے میں ان کو تکلیف کوئی نہیں، اور اپنے معبودوں کا انکار کرنے پہ بڑی تکلیف ہے. خلق الانسان من عجل. انسان میں یا انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے. یہ جو ترجمہ ہے جلد بازی کے خمیر سے، یہ اجل کے مفہوم میں داخل ہے، کیونکہ اجل کوئی مٹی تو نہیں ہے جس سے کوئی چیز بنائی جائے. لفظی ترجمہ ہے انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. تو جلد بازی تو کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی ایسا مادہ نہیں جسے پیدا کیا گیا ہو. اردو میں ہم اس کا خمیر جب کہہ دیں تو مضمون کھل جاتا ہے. بس اس کو ہم اس طرح لفظی ترجمے کے قریب کر سکتے ہیں کہ انسان جلد بازی بریکٹ میں کے خمیر، انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے. اور بریکٹ کو بریکٹ کے اندر رکھیں، بریکٹ کے اندر جو تحریر ہے سیدھا پڑھیں تو انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. تو دونوں باتیں بالکل ہم آہنگ ہو جاتی ہیں. مراد وہی ہے کہ جلد بازی کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے. میں ضرور تمہیں اپنے نشانات دکھاؤں گا. سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون. بس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کیا؟ سأوریکم. ہاں اوریکم لفظ وہ ہمیشہ مجھے غلطی اسی وجہ سے لگتی ہے کہ لکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ واو اور الف او کے اوپر پیش ہے، اور یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور وہ جو فرق دکھانے والی علامت تھی وہ اس میں نہیں آئی ہوئی. ہیں دیکھا آپ نے؟ جو تحریر میرے سامنے ہے اس کی الٹی واو ڈالا کرتے ہیں، وہ دکھانی چاہیے تھی، وہ نہیں ڈالی ہوئی. سأوریکم پڑھتے ہیں اس کو، اوریکم نہیں پڑھتے. سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون. بس میں تمہیں اپنی آیات ضرور دکھاؤں گا، بس مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو. تو جب جلدی کا مطالبہ روک دیا گیا تب وہ دیکھیں کس بہانے سے پوچھتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو جلدی ناصب بتاؤ تو صحیح کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا. اگر سچے ہو تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ کب ہوگا. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کاش کافر لوگ یہ جانتے کہ یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب لا یکفون عن وجوہہم، جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں سے، یعنی آگے اور پیچھے سے آگ ان پر جھپٹ رہی ہوگی. ولا ہم ینصرون، اور وہ کسی قسم کی مدد نہیں دیے جائیں گے. تو ایسے وقت کی جلدی ویسی نہیں ہونی چاہیے. بڑی جلدی میں ہو کہ کب پورا ہوگا. پوچھتے ہو آخر کب، تو جواب یہ ہے کہ اس وقت پورا ہوگا جب تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہوگی. اس کے بعد ان کے منہ ظاہر ہے کہ بند ہو جانے چاہیے. بل تاتیہم بغتتاً. اور دوسری بات یہ ہے کہ معین مدت اس لیے بھی نہیں بیان کی جا سکتی کہ آئے گا اچانک وقت، جو بھی وقت آنے والا ہے یا وہ گھڑی جو آئے گی بغتتاً آئے گی، اتنا اچانک کہ پتہ نہ لگے کسی کو کیا ہو گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جہاں نصرت کے وعدے ہیں وہاں بغتتاً کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے. بعض صورتوں میں پہلے پورا ہو چکا ہے، بعض صورتوں میں ہونے والا ہے. اس لیے لوگ جب پوچھتے ہیں کہ کب آئیں گے، کب یہ ہوگا، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ بغتتاً کا کس کو کیا پتہ.
جب بھی ہوگا بغتتاً ہی ہوگا، کیونکہ جو آثار ہمیں دکھائی دیے اور ہم نے سمجھا کہ اب یہ آثار تبدیلی کے ہو گئے ہیں، وہ سارے جھوٹے نکلے. اس لیے آثار کو پڑھنے کی کوشش ہی بیکار تھی، کیونکہ وعدہ بغتتاً ہی پورا ہونا ہے. خوشخبریاں بھی بعض بغتتاً آتی ہیں اور بعض عذاب بھی بغتتاً آتے ہیں، یعنی اس سے پہلے ان کی علامتیں دکھائی نہیں دیتی. تو فرمایا کہ یہ بغتتاً ہوگا، بل تاتیہم بغتتاً، یہ ساتھ، یہ گھڑی ان تک اچانک پہنچے گی. فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور وہ انہیں مبہوت کر کے رکھ دے گی. تبہتہم کا مطلب مبہوت ہونا اردو میں ہوتا ہے نا جو استعمال، وہ بہت الذی کفر قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہوش و حواس اڑ جائیں کسی کے، کوئی حواس باختہ ہو جائے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو اچانک آئے گی، اور اچانک پن سے انسان کے حواس مختل بھی ہو جایا کرتے ہیں. تو اتنا اچانک آنے والی گھڑی ہے کہ تم مبہوت ہو کے رہ جاؤ گے. فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ یہ طاقت رکھیں گے کہ اسے لوٹا دیں، واپس کر سکیں، اس کا منہ موڑ دیں. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ اس میں کسی قسم کی کوئی مہلت دیے جائیں گے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے بھی تو رسولوں سے استہزاء کیا گیا، تو اس سے پہلے بھی تو رسولوں سے تمسخر کیا گیا. یہ سخر کا مطلب تمسخر لفظی ترجمہ بھی بن جائے گا اور اردو محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے استہزاء کے مقابل میں تمسخر ترجمہ بہتر رہے گا. فحاق بالذین سخروا منہم، پس ان میں سے جنہوں نے بھی تمسخر سے کام لیا، ان کو حاقہ، وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس چیز سے وہ تمسخر کیا کرتے تھے. یعنی جو باتیں تمسخر کی وہ کیا کرتے تھے، وہی تمسخر کی باتیں ان کو گھیر لیں گی، مگر ہر ایک کو نہیں، تمسخر کرنے والوں کو. تو جب بھی کسی قوم کی پکڑ کا ذکر آتا ہے، یہ قرآن کریم کا ایک خاصہ ہے کہ فرماتا ہے کہ اس میں جو بدوں کے سردار ہیں وہ ضرور پکڑے جائیں گے، مگر ہر بد ضروری نہیں کہ پکڑا جائے. جہاں سب کی پکڑ کا ذکر ہے وہاں مومنوں کو بھی داخل فرما لیا. بعض ایسے عذاب ہیں جو سزا نہیں ہیں، وہ اور حکمتوں کے پیش نظر آتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا وقت ہوگا تو مومن بھی اس میں شریک ہوں گے ان تکلیفوں میں. یا اگر سزا ہے تو اس نوعیت کی ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. مثلا ایک قوم کو سزا ملی ہے، اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں کچھ، لیکن سزا کے نتیجے میں نہیں بلکہ عذاب کی نوعیت کے وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ اس سے حصہ پا جاتے ہیں. اس لیے وہاں انصاف مکمل ہے. جو سزا سب پر آ جائے اس میں کم بد بھی اگر تکلیف اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرا کہ مومن بھی تو اٹھا رہے ہیں، اس لیے کم اور زیادہ کی بحث وہاں نہیں اٹھتی. مگر باقی تمام جگہوں پر قرآن کریم جہاں قومی عذاب کا ذکر بھی فرماتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کی وجہ میں بتاؤں گا کیوں میں کہہ رہا ہوں. وہاں ساتھ ایسا مضمون رکھ دیتا ہے کہ جو شریر زیادہ ہیں وہ پکڑے جائیں گے، معافی کی گنجائش ہوگی، کچھ لوگ بچا بھی لیے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے. وہ الا ماشاء اللہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بعض قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، جیسے حضرت نوح کی قوم پر، حضرت لوط کی قوم پر، اس میں لگتا ہے کہ سارے ہی اس میں مبتلا ہوئے، مگر خدا نے نکال ان کو لیا جن کو بچانا تھا. جب پیچھے کوئی نکلنے کا مستحق رہا ہی نہیں
تو اس لیے وہ سب پر عذاب برابر آیا ہے، کیونکہ ان کو معاف کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، جو ان میں سے کچھ بھی معافی کی اہلیت رکھتے تھے ان کو خدا نے اپنے ان انبیاء کے ساتھ ہجرت کرنے پر آمادہ کر لیا اور وہ ساتھ ہجرت کر گئے۔ حضرت نوح کی کشتی میں بھی وہ لوگ جنہوں نے بچنا تھا ان کو بٹھا لیا گیا۔ اس لیے عام قاعدہ جو ہے اس میں فرق نہیں پڑا، کچھ نہ کچھ ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے آ کر ان تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں، اور جو نہیں بچائے جاتے، جن کو متعلق فیصلہ ہوا کہ یہ بچنے کے لائق نہیں ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس عذاب کی چکی میں پیسے جائیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے تمسخر کیا، یہ ان میں سے کا لفظ جو ہے یہ میں توجہ دلا رہا ہوں، فحاق بالذین سخروا منہم، حاقہم نہیں فرمایا، کہ ان میں سے جن لوگوں نے تمسخر کیا تھا ان کو یہ سزا ملے گی کہ وہی تمسخر ان پر پڑ جائے گا، اور جو عامت الناس ہیں جو اس تمسخر میں شامل نہیں ہیں ان کو وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ سمجھ گئی آپ بات؟ ہیں شڈو سمجھ گئی ہو نا؟ شاباش۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، تو ان سے کہہ دے کہ اللہ کی گرفت، رحمان کی گرفت سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ باللیل والنہار، جو رات کو آئے یا دن کو آئے، خدا کی ایسی پکڑ جو خواہ رات کو آئے خواہ دن کو آئے، اس سے تمہیں بچا کون سکتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم موردون، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرے بیٹھے ہیں۔ ایک چیز بچا سکتی تھی، ذکر الہی ہے۔ آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدا ذوالعجائب سے پیار، وہ مضمون ہے۔ ایک ذکر الہی تو تھا جس سے وہ بچ سکتے تھے، اس سے تو وہ منہ پھیرے بیٹھے ہیں، تو پھر کیا بات چیز ہے جو ان کو اس عذاب سے بچا سکے گی؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو سکیں، ہم سے ان کو بچا سکیں؟ تمنعہم لا یستطیعون نصر انفسہم، ان معبودان باطلہ کا تو حال یہ ہے کہ اپنی مدد تو کر نہیں سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ وہ ہم سے کسی قسم کی یصحبون میں نے مصاحبت یا قرب اختیار کریں گے۔ ہمارا قرب نہیں، یہی مجھے تعجب ہو رہا تھا، میں نے ترجمہ دیکھ لیا ہے اپنا جو خود کیا تھا، اس میں وضاحت ہو گئی ہے۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، ہماری طرف سے ان کو کوئی ساتھ عطا نہیں کیا جائے گا کہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹ سکیں، آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ تو نہ تو ان کو ان کے جھوٹے معبود بچا سکیں گے ہم سے، نہ وہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکیں گے، نہ ان کو ایسا ساتھ ملے گا جس ساتھ کی وجہ سے ان کی تکلیف میں کسی قسم کی کمی واقع ہو سکے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو نعمتوں سے نوازا، یعنی فوائد پہنچائے، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمر ان پر دراز ہو گئی، یعنی عمر اس مقام کو جا پہنچی کہ گویا جتنی ہو سکتی تھی اتنی ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ پس افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اور ان سب باتوں کا ثبوت کہ تم سے یہ ضرور ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، قرآن کریم
وہ ساتھ ساتھ ثبوت مہیا فرماتا جاتا ہے. یہ ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اب کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو جانا ہے. کیا تم اب تک جس حال کو پہنچے ہو، جس عمر کو پہنچے ہو، کیا یہ دیکھ نہیں رہے انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم تمہاری زمین کو کناروں سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین بڑھ رہی ہے اور تمہاری کم ہو رہی ہے. ایک بھی دن ایسا طلوع نہیں ہوا جس میں اسلام کی سرزمین گھٹی ہو اور تمہاری بڑی ہو. اگر کچھ مرتد ہوئے تو اس سے زیادہ آ گئے. بس اگر یہ قاعدہ کلیہ ثابت شدہ ہے کہ تم گھٹ رہے ہو اور محمد رسول اللہ بڑھ رہے ہیں، یا وہ گھٹ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ بڑھ رہے ہیں، افہم الغالبون، تو پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ جو گھٹ رہے ہیں وہ کیسے غالب آ جائیں گے؟ بس یہاں رفتار کی بحث نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ نے تستعجلون سے منع فرما دیا ہے. جلدی نہ کرو. یہ یاد رکھو کہ جو وعدہ دیا جا رہا ہے اس نے ہو کر رہنا ہے. تمہیں صرف اس سے غرض ہونی چاہیے. تمہیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ تمہارے دل اور دماغ کی تسلی کے سامان ہم مہیا کر دیں. اگر تم شعور کے ساتھ آنکھیں کھول کر غور کرو، تمہیں دکھائی دے کہ ان وعدوں نے ضرور پورا ہونا ہے. اور یہ ثبوت ہم یہاں پیش کرتے ہیں کہ تم دن بدن بھر رہے ہو کناروں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اسی نسبت سے آگے بڑھ رہی ہے. دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم غالب آ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل انما انذرکم بالوحی، تو کہہ دے کہ میں یہ صرف وحی کے ذریعے تمہیں ڈرانے آیا ہوں، یا ڈراؤں گا یا ڈراتا ہوں. انذرکم کا مطلب ہے میں تمہیں ڈراتا ہوں یا ڈراؤں گا. مگر یہاں ڈراتا ہوں کا ترجمہ ہی مناسب ہے، مستقبل کا نہیں. قل انما انذرکم بالوحی، میں تو محض تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں یا متنبہ کرتا ہوں. ڈرانے کے مقابل پر متنبہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے. میں نے ڈراتا ہوں کیا ہوا تھا، اس کو آپ ٹھیک کر لینا. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور جو بہرا ہے جب اسے بلایا جائے تو آواز کو سنتا نہیں. اذا ما ينذرون، جب وہ ڈرائے جاتے ہیں. تو الصم سے مراد یہ بہرے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ واحد کا لفظ جنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اس آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ واحد میں کرنا مناسب نہیں. یہ ترجمہ ہوگا ولا یسمع الصم الدعاء، بہرے لوگ نہیں سنتے جب انہیں آواز دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے. اچھا جمع ہی ہے، معاف کرنا، وہ میں سم سمجھ رہا تھا. یعنی سم کا معنی واحد میں ہے اور سم جمع ہے اس کی. اسم نہیں، یہاں اسم والی بات نہیں، سم کا لفظ ہے. الف لام وہ ہے جو ڈیفینیٹو الف لام ہے. الف سواد میم نہیں ہے، الف لام اور سواد میم سواد پر پیش ہے. سمن بکمن والا. جی میں حضور یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جمع ہے اسم کی. وہ ٹھیک ہے، سم کی نہیں، اسم کی. ٹھیک ہے، میں سمجھا آپ اس کو اسم سے ملا رہے ہیں. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اس میں جو سم اور بکم اور ہے یہ جمع کے صیغے ہیں سارے. یہ ٹھیک ہے بالکل. تو یہاں وہی لفظ ہے سم، جس کو السمو، یعنی وہ لوگ جو بہرے ہوں وہ نہیں سنتے. میں نے اس کا واحد میں ترجمہ اس وجہ سے کر دیا کیونکہ یسمعو کا لفظ واحد ہے جو فعل ہے. تو فعل اگر واحد میں پہلے آئے تو اس کے بعد جمع آ سکتی ہے، مگر طبی طور پر بغیر غور کیے لفظ یسمعو نے واحد کی طرف ذہن پھیر دیا.
مگر لا یسمع الصم کا مطلب ہے بہرے لوگ نہیں سنتے دعا کو، آواز کو جو ان کو دی جاتی ہے، اذا ما ینذرون، جب ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ تو ویسے آوازیں سنتے ہیں مگر تنبیہ کی آواز نہیں سنتے۔ جو باتیں ان کو خطروں سے بچانے کے لیے کہی جاتی ہیں اس طرف یہ بہرے توجہ نہیں کرتے، اس لیے مطلب کے بہرے ہیں، مطلب اپنی مرضی کی باتیں سن لیتے ہیں مگر یہ سننا چاہتے ہی نہیں۔ اس لیے الصم کی تعریف بھی ہو گئی، جہاں قرآن کریم میں لفظ سم آتا ہے یا اصم آتا ہے، اس کے یہ معنی ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لِيَقُولُنَّ یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ لیکن جب عذاب کی کوئی لپٹ ان کو چھوئے گی، نفع جیسے گرم ہوا کی لپٹ آتی ہے، جب عذاب کی کوئی لپٹ ان کو چھوئے گی تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور یہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے حسرت ہم پر، ہائے ہلاکت، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم لوگ بہت ظلم کرنے والے تھے، یقیناً ہم لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ اس آیت کے ساتھ آج کا وقت ختم ہو گیا، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر آج وہ چونکہ دوسری باتیں لمبی ہو گئیں اس لیے بہت تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور اوپر سے جو ساڈو تشریف میں ہیں، اس لیے آہستہ چلنا پڑا ہے ہمیں، مگر نقصان کوئی نہیں ہوا۔ کئی لوگ بہت خوش ہوں گے دنیا میں، وہ دعائیں دیں گے، یہ نہیں دعائیں دیں کہ تم بیمار رہو، یہ دعائیں دیں گے کہ جس طرح بھی ہو تم آیا کرو، ٹھیک ہے؟ کیوں جناب، کیا حال ہے؟ آج کل یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ نزلاتی علامتیں شروع میں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے اس کی میننجائٹس کی ہوتی ہے۔ میننجائٹس کی وبا ہے جو بہت خطرناک ہے، اور وہ گہرے، اگر بچ بھی جائے انسان تو گہرے نقصانات پہنچا جاتی ہے جو باقی وقت چلتے ہیں۔ اس لیے میننجائٹس کو آغاز میں پہچاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ لوگ جو ایلوپیتھک میں اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں، اس کے باوجود میننجائٹس کے جو جراثیم ہیں یا وائرسی، وہ مرتے نہیں اینٹی بایوٹک سے، وہ باقی ارد گرد کی جو علامتیں ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے، نسبتاً کم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک ضرور دیتے ہیں، مگر خود جانتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک اس کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے میننجائٹس کو پہچاننا شروع میں اور صحیح علاج کرنا لازم ہے۔ اور میں جب بھی علاج کرتا ہوں آج کل تو صرف وہ ٹکسالی کا نسخہ نہیں دیتا، وہ ساتھ ان کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی استعمال کرو، اور فوری علامت یہ ظاہر ہونی چاہیے کہ اس سے اگر پہلے سر درد ہو رہی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، یا قے ہو رہی ہے، یا اسہال لگ گئے ہیں، جن کو ہم سیپٹک ڈائریا سمجھ کر دوسرا علاج کر سکتے ہیں، یا جسم پر ریش آ گئی ہے، تو ایسی صورتوں میں میننجائٹس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے میننجائٹس ہو۔ جب ہومیوپیتھک علاج کارگر ہوگا تو یہ علامتیں مٹنا شروع ہوں گی، اور اگر علامتیں مٹنی شروع ہو جائیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر یہ ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ریش کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل جو بعض نزلاتی بخاروں میں بدن پر ویسے ہی سرخ سے نشان، تھپڑ جیسے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، میننجائٹس میں بھی پیٹ کے اوپر خاص طور پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ نزلاتی بخاروں کے جو نشان ہیں وہ الرجی قسم کے ہیں جو جلد کے اوپر ہوتے ہیں۔ میننجائٹس کے نشانات وہ ہیں جو خون کے تعفن کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور خون کی خرابی سے وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے اس کی جو پہچان ہے عام،
وہ بہت سیدھا ایک سادہ سا ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مگر ٹیسٹ یہ ہے کہ شیشہ مثلا گلاس یا کوئی شیشے کا گول ٹکڑا، اس کے اس کا کپڑا اٹھا کر پیٹ پر یا پیٹھ پر وہ دبائیں، اور اس کے دباؤ کے ساتھ اگر وہ میننجائٹس کے نشانات ہیں تو وہ غائب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جلد کے ہیں ہی نہیں، اور لگتا ہے کہ جلد پر ہیں، اور جگہ بالکل صاف دکھائی دے گی۔ اور جب آپ جلد والے مریض کو جس کے جلد پر اس قسم کے نشانات ہیں اس کے اوپر شیشہ رکھ کے دبائیں، جتنے مزید دبائیں صاف دکھائی دیتے رہیں گے۔ تو یہ ایک خاص پہچان ہے، اسہال، جلد کی یہ تکلیف اور بخار، اور پھر بعضوں کو قیسات اور نزلاتی علامتیں۔ تو شروع ہی میں اگر یہ علاج اچھا علاج کیا جائے تو اس سے خدا کے فضل سے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہماری ندا کو رات بڑی تیزی سے علامتیں پیدا ہوئی ہیں، اور میں ساتھ ساتھ فون کر کے پتہ کرتا رہا ہوں، دوائیاں دیتا رہا ہوں، اور رات سونے سے پہلے اس کو تسلی ہو گئی، جس نے کہا بس اب میں ٹھیک ہوں۔ اور صبح اٹھی میں نے فون کیا، کہتے ہیں بس کھانسی باقی رہ گئی ہے، باقی سب چیزیں صاف ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب مجھے تو ضرور یہ اس کا لگایا تھا نا، فلو کا انجیکشن میں نے لگوایا تھا، اچھا اس کا اب 10واں ویک ہو گیا، لیکن وہی مجھے لے بیٹھا ہے، حالانکہ میں بالکل ٹھیک تھا جس وقت جب میں نے لگوایا ہے نا، آپ بالکل ٹھیک تھا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اینٹی کیٹارل ویکسین سے بہت سے مریض دیکھے ہیں جن کو دائمی نزلہ لگ گیا تھا۔ اب اور کریں کہ چلیں، سب کوئی برا حال ہے۔ اور ٹیکے لگوائیں، کیا کہتے ہیں؟ جن جن لوگوں نے لگوایا ہے نا، سکھوں نے کہا تھا نا مسلمانوں کے ہوٹ چوپو، پنجابی میں بہت مشہور محاورہ ہو گیا، گنے لگانے لگے تھے، یوں بیچارے سکھوں کو بدنام کرتے ہیں ہر قسم کے لوگ۔ آج کل تو فرق نہیں رہا اس قسم کی حماقتوں میں، کہ وہاں کہانی یہ ہے کہ سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم گنے کماد لگائیں گے، یعنی نیشکر گنوں کی کاشتکاری کریں گے، بہت کمائیاں ہوں گی۔ تو کسی نے سوال اٹھا لیا کہ یہ ساتھ جو مسلمان ہیں گاؤں، انہوں نے چوریاں کر دی، تم کماد لگاؤ گے توڑ توڑ کے کھائیں گے، کیونکہ ان کو تو ختم کر لو۔ حملہ کیا، ان کو قتل و غارت کیا، اور واپسی پہ موڑ کے کہا کہ اور چپ ہو۔ کماد ہی چوپنا تھا، چوسنا تھا، اور چپ ہو، دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اور چپ ہو۔ اس کا کوئی علاج بھی اس کا ایک علاج ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ٹب میں بیٹھے آپ کا تجویز کرنا،